بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ قدوس کے فضل و کرم سے ہم درس مثنوی کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے بالکل ابتدائی اشعار جس میں پیر رومی رحمہ اللہ نے لکھا: بشنو از نئے چو حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند کز نیستاں تا مرا ببریدہ اند از نفیرم مرد و زند نالیدہ انت سی نخواہم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق ہر کسے کے دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش۔ سامعین مکرم، پیر رومی چونکہ دلوں کے طبیب ہیں، آپ روحانی معالج ہیں۔ آپ نے جب اپنی کتاب کا آغاز کیا تو روح سے آغاز کیا، کیونکہ اللہ قدوس نے ہمارے جسم کو دو چیزوں کا مرکب بنایا، ایک اس میں ہے جسم، دوسری ہے جان جسے ہم روح کہتے ہیں۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ جب جسم بیمار ہو تو ہم معالج کے پاس جا کر اس کے علاج کی کوشش کرتے ہیں، لیکن روح بیمار ہو تو ہم ادھر متوجہ ہوتے ہی نہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بدن کا بھی علاج کرواتے ہیں، روح کے امراض کا ازالہ بھی کرواتے ہیں۔ تو آپ نے لکھا: بشنو از نئے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند، یعنی نئے کا لفظی معنی ویسے بانسری ہے، لیکن آپ نے اس سے مراد روح لی ہے۔ روح جو ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی بانسری سے سن کیا بیان کرتی ہے، وہ تو جدائیوں کی شکایت کرتی ہے۔ یعنی آپ نے روح کو عالم ارواح سے اس دنیا میں آنے کے سفر کا ذکر کیا کہ عالم ارواح میں جب روح تھی تو اس کا فقط کام اللہ قدوس کا ذکر تھا، وہاں غفلت نہیں تھی۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ نفس امارہ کے معاملات ہیں، اس کے ساتھ واردات شیطانیہ کے معاملات ہیں، عالم ناسوت کے معاملات ہیں۔ اب روح یہاں آ کے اضطراب کا شکار ہے، بے چین ہو گئی ہے کہ وہاں پر تو فقط یار کی یاد تھی، یہاں پر اور کئی معاملات ہیں، میں بے چین ہوں، میں بے قرار ہوں۔ پھر کز نیستاں تا مرا ببریدہ اند از نفیرم مرد و زند نالیدہ اند، کہا جب سے مجھے میرے اصل سے جدا کر دیا گیا، جب سے مجھے میرے ماحول سے نکال دیا گیا، جب سے مجھے لطافت سے نکال کر کثافت میں ڈال دیا گیا، میرے نالہ سے سارے مرد و زن رو رہے ہیں۔ پھر اب کہا روح اب کس کے پاس جا کر اپنا حال دل بیان کرے؟ کسی سنگ دل کے پاس نہیں، کسی پتھر دل کے پاس نہیں، کسی بے حس کے پاس نہیں، کسی غافل کے پاس نہیں، کسی جاہل کے پاس نہیں، بلکہ کہا سی نخواہم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق، میں وہ سینہ چاہتی ہوں جس کے آگے میں اپنی جدائی کا تذکرہ کر سکوں، اپنے اس ہجر کا رونا رو سکوں، اور مجھے وہ سینہ درکار ہے جو خود فراق سے اور ہجر سے پارا پارا ہو چکا ہو، تاکہ میں اس کو اپنے درد کی اور اپنے عشق کی تفصیل سنا سکوں۔ کیونکہ جو بے حس ہوگا، جو ناسمجھ ہوگا، جو نادان ہوگا، وہ میرے درد کو کیا جانے گا۔ ہر کسے کے دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش۔ فرمایا جو کوئی بھی اپنی اصل سے بچھڑتا ہے، جو کوئی بھی اپنی اصل سے جدا ہوتا ہے، وہ پھر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مجھے میرے اپنے ماحول سے دوبارہ ملا دیا جائے۔ اگر میں یار سے بچھڑا ہوں تو مجھے وصال عطا کر دیا جائے، اگر میں اپنے ماحول سے کسی دوسرے ماحول میں آ چکا ہوں تو مجھے اللہ قدوس وہ ماحول عطا کر دے۔ تو آپ نے ان اشعار میں روح کی بے تابی، روح کی بے چینی، روح کا اضطراب بیان کیا کہ عالم ارواح میں روح کس قدر باغ و بہار میں تھی، عالم ناسوت میں آ کر وہ کتنی مشکلات کا شکار ہے۔ وہاں پر وہ صفات حمیدہ کی متحمل تھی، یہاں آ کر وہ خصائل رذیلہ میں آ کے مبتلا ہو چکی ہے۔ وہاں کی دنیا اور تھی، یہاں کی دنیا اور ہے۔ اللہ قدوس سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔